فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید۔ ناول مالا جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی ایپیسوڈ 11ویں کا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ واپس عمارت میں آئی تو اس کے سلیپرز اور عبائے کے دامن پہ ریت لگی تھی۔ سوچا آج مزید کچھ کرنے کی بجائے گھر چلی جائے گی۔ اسے پیکنگ بھی کرنی تھی، لیکن اپنے ڈیسک کو دیکھ کے وہ ٹھہر گئی۔ رامین وہاں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تم کب آئی؟ وہ حیرت سے کہتی اس کی طرف آئی اور ساتھ والے ڈیسک کی کرسی کھینچ کے اس کے مقابل رکھی۔ خوشگوار موسم کے باعث آج ہال خالی تھا۔ دیگر فلورز پر بھی چند لوگ ہی دکھائی دیے تھے۔ یوں ہی سوچا آپ کا حال احوال پوچھ لوں، کام کیسا جا رہا ہے؟ رامین قدرے پھیکا سا مسکرائی۔ کام؟ مالا اداسی سے مسکرائی۔ میں خود کو کیف کی طرح محسوس کر رہی ہوں۔ وہ ایسے ہی سارا دن کرسی پہ بیٹھا اپنا بزنس پلان بناتا رہتا تھا، کرتا کچھ نہیں تھا۔ میں بھی وہی کر رہی ہوں۔ ایک پلان ہے میرے پاس، لیکن نہ کفیل ہے، نہ سرمایہ ہے، اور نہ ہی کوئی جاب۔ ہنس کے شانے اچکائے اور اس کے سامنے بیٹھی۔ دونوں کے درمیان اب میز پہ اس کا فولڈ ہوا لیپ ٹاپ رکھا تھا، ساتھ مرجھایا ہوا شیلڈن کیکٹس تھا اور اس کی ٹہنی پہ پھوٹتی ایک نئی کومپل۔ استنبول کے پلان کا کیا بنا؟ بس زیاد کی چھٹی کنفرم ہو جائے تو فلائٹس بک کرواؤں گی۔ رامین خاموش ہوگی۔ اس کے چہرے پہ ایک رسمی سی مسکراہٹ تھی جو بار بار مدھم ہو جاتی، لیکن وہ اس کو زبردستی سجا لیتی۔ رامین کیا بات ہے؟ اب کہ مالا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، لیکن ہارون کو نہیں معلوم ہونا چاہیے، پلیز۔ ایک دم سے وہ سنجیدہ ہو گئی، بار بار اطراف میں دیکھتی۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کھل کے کہو۔ ہارون نے اپنے کفیل سے بات کی تھی جو زیاد بھائی کی کمپنی کا کنٹری ہیڈ ہے۔ اس نے چھٹی دینے سے انکار کر دیا۔ نہیں، یعنی اس نے چھٹی اپروو کر دی؟ اس کا چہرہ چمکا۔ نہیں۔ اب کہ اس نے اچنبھے سے رامین کو دیکھا۔ مالا، وہ زیاد بھائی کو چھٹی نہیں دے سکتا کیونکہ کسی نے پہلے ہی اس کا دل مٹھی میں پکڑ لیا، جیسے کسی انہونی کا خدشہ مجسمہ صورت میں سامنے آنے والا ہو۔ کیونکہ زیاد سلطان نامی کوئی آدمی ان کی کمپنی میں کام نہیں کرتا۔ اسے لگا دور نیچے بہتے سمندر کی ایک تیز لہر آئی ہے اور اسے روند کے چلی گئی ہے۔ ہارون کو لگا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن کفیل نے چیک کروایا ہے۔ زیاد بھائی دبئی میں اسی کمپنی میں کام کرتے تھے، لیکن انہوں نے جنوری میں استعفیٰ دے دیا تھا، شادی سے پہلے۔ ایک دم جیسے بہت ٹھنڈ ہو گئی تھی اور پانی سے بھیگا اس کا وجود یخ بستہ ہو رہا تھا۔ زیاد بھائی کو کمپنی نے مکہ ٹرانسفر نہیں کیا، وہ خود آئے ہیں۔ وہ بنا پلک جھپکے رامین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے گھر اسٹیشنری تک اسی کمپنی کی استعمال ہو رہی ہے۔ زیاد وہاں جاب کرتا ہے، اسی لیے ہارون نے آپ کو نہیں بتایا اور مجھے بھی کہا کہ میں میاں بیوی کے معاملے سے دور رہوں، لیکن میں رہ نہیں سکی۔ آئی ایم سوری۔ وہ پریشان بھی تھی اور پشیمان بھی۔ مالا نے گردن جھکائی۔ پانی کہیں نہیں تھا، وہ خشک تھی۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچی، پھر دھیرے سے اسے خارج کیا۔ اب کہ اس نے چہرہ اٹھایا تو وہ شوق کا تاثر کم ہو چکا تھا۔ اس کو الفاظ مرتب کیے۔ اس کو لکھنے کے لیے وقت چاہیے اور ذہنی سکون بھی، اسی لیے اس نے جاب چھوڑی ہوگی اور مجھے اسی لیے نہیں بتایا ہوگا کہ میں پریشان نہ ہوں۔ رامین کے تنے اعصاب بھی ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ شاید مجھے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا، پلیز آپ زیاد بھائی کو مت بتائیے گا کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ اس کے چہرے کے پٹھوں کو بہت دقت سے خود کو مسکراہٹ میں ڈھالنا پڑا۔ زیاد ایسا نہیں ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ بولے، وہ بس مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوگا۔ رامین معذرت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تب تک وہاں بیٹھی رہی جب تک کہ وہ لفٹ کے پیچھے غائب نہ ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی مالا کے تاثرات بدلے۔ ایک قید سانس آزاد ہوئی۔ اس نے بند گلے کی قمیض پہن رکھی تھی، بے اختیار کالر کا بٹن کھولا۔ اس کی گردن دب رہی تھی، سانس نہیں آ رہا تھا، چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ پھر اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے موبائل اٹھایا۔ جنوری کی جو تاریخ رامین بتا رہی تھی، کیا ہوا تھا اس تاریخ کو؟ اس نے زیاد کی چیٹ کھولی، اسے اوپر کیا، بہت اوپر۔ اس تاریخ سے ایک دن پہلے اس نے زیاد کو میسج کیا تھا، مجھے دبئی میں جاب مل گئی ہے۔ فون اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ اب وہ شیلڈن کے قدموں تلے پڑا تھا۔ اس کا سانس اکھڑ اکھڑ کے آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف آئی۔ وہاں تیز سفید بتیاں روشن تھیں۔ ایک دیوار کی آئینے کے سامنے فاصلے پہ 3 سنک لگے تھے۔ وہ وسطی سنک کے سامنے کھڑی ہوئی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک حیرت سے کھلی تھی، بے یقینی، تعجب اور عجیب سا خوف۔ اس کے علاوہ ایک شے اور بھی تھی وہاں، نمی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا اور آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے، لیکن بے یقینی ہنوز موجود تھی۔
اس نے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا، پھر ایک دم اسے نوچ کے اتارا اور دیوار پہ دے مارا۔ اسی پل دروازہ کھلا۔ وہ تیزی سے سنک پہ جھک گئی، نل کے نیچے ہاتھوں کا کٹورا بنایا اور پانی بھر کے چہرے پہ ڈالا۔ مسکارا اور لائنر جھٹ سے بہہ گیا۔ نورا اندر داخل ہو رہی تھی۔ انگوٹھی دیوار سے ٹکرا کے فرش پہ جا گری تھی۔ نورا خاموشی سے جھکی، انگوٹھی اٹھائی اور سنک تک آئی۔ اپنی میک اپ کٹ ایک طرف رکھی اور انگوٹھی اس کے سامنے۔ اس نے دوسری شادی کر لی ہے یا صرف چیٹ کر رہا ہے؟ وہ سر جھکائے میک اپ کٹ کھول رہی تھی۔ مالا نے گیلا چہرہ موڑ کے انہیں دیکھا۔ دھوکا ہوتا ہے، جیسا بھی ہو۔ آنسو پھر سے بہنے لگا۔ ریڈ فلیگز ہمیشہ ہوتے ہیں۔ وہ اب آگے جھکے، آئینے میں دیکھتی، ہونٹوں پہ تازہ لپسٹک رگڑ رہی تھی۔ جب وہ گھر آتا ہوگا تو فون سمیت باتھ روم جاتا ہوگا، دوسری عورت کے پرفیوم کا اثر زائل کرنے۔ رات کو چھپ کے کالز کرتا ہوگا، راز رکھتا ہوگا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ اس نے اپنے عکس کو دیکھا۔ مسکارا بہہ جانے سے آنکھیں سیاہ ہو رہی تھی۔ مجھے اس پہ اعتبار تھا۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے۔ کم از کم وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ سارے مرد جھوٹے ہوتے ہیں، ان پہ اعتبار کرنا چھوڑ دو۔ وہ برش سے گالوں پہ برونزر لگا رہی تھی۔ گال کی ہڈی مزید واضح ہونے لگی۔ وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی۔ آنسو رک گئے، آنکھوں میں غصہ آنے لگا۔ اس نے پیپر ٹاول کھینچا اور زور سے آنکھیں رگڑی، پھر ان کی طرف مڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، نورا ایک دم بیزاری سے بولی، یہ مت سمجھنا اب میں ہمدردی میں تمہاری کفالت پہ راضی ہو جاؤں گی۔ جانتی ہے میں آپ کے پاس کیوں آئی تھی؟ وہ بولی تو آواز میں سارے زمانے کا غصہ تھا۔ کیونکہ آپ ایک عورت تھی اور مجھے کسی مرد پہ اعتبار نہیں تھا۔ آپ کو بھی نہیں ہے۔ آپ الحاجری فیملی سے ہیں۔ آپ کی فیملی کے پاس صوبے کے حکومتی سٹیمپ ہے۔ آپ کے محل کے ہاتھ رومز اس آفس سے بڑے ہوں گے۔ آپ کے محل کے باتھ رومز اس آفس سے بڑے ہوں گے جس میں آپ کام کرتی ہیں۔ کیا آپ کی فیکٹریز اور کمپنیز کی عمارتوں میں آپ کے لیے جگہ نہیں تھی جو آپ اس کو ورکنگ سپیس میں کام کر رہی ہیں؟ وہ تکلیف سے ایک ایک لفظ کہہ رہی تھی۔ نورا نے میک اپ کٹ کی زپ بند کی اور چہرہ اس کی طرف مڑا۔ وہ اسی طرح سپاٹ تھا اور قدرے بیزار بھی۔ میں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ آپ کی فیملی کے مرد آپ کے کام کرنے سے خوش نہیں ہیں اور آپ کام کر کے ان کو غلط ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کی کافی شاپ کی مہینے کی آمدن اس بیگ کی قیمت سے کم ہوگی جو آپ اٹھاتی ہیں، لیکن آپ یہ پیسے کے لیے نہیں کر رہی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھر سے گرنے لگے۔ دل جل رہا تھا۔ آپ یہ اپنے لیے کر رہی ہیں کیونکہ ہر عورت کو اپنی سینٹی برقرار رکھنے کے لیے اپنا بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ہماری اپنی چوائس ہونی چاہیے، لیکن ہمارے گھر کے مرد ہماری آزادی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم کام کر سکتے ہیں یا نہیں، کس سے شادی کر سکتے ہیں اور کس سے نہیں، وہ ہمارے لیے ہر فیصلے کرتے ہیں۔ اپنی زندگیاں وہ اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں وہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ سینے پہ انگلی سے دستک دی۔ آنسو بدستور بہہ رہے تھے۔ نورا نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کے ٹیشو پیپر نکالا اور اس کے سامنے رکھا، پھر اپنی کٹ اٹھائے باہر نکل گئی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ وہاں نہ نورا تھی نہ رامین۔ اب اسے نہ کسی کے سامنے زیاد کا دفاع کرنا تھا، نہ کسی پہ اپنا غصہ نکالنا تھا۔ وہ اکیلی تھی۔ وہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے بچوں کی طرح رونے لگی۔ ظہیر اور کیف کے بعد کتنی مشکل سے اس نے ایک مرد پہ اعتبار کیا تھا، لیکن وہ اسے جاب کرنے سے روکنے کے لیے اس کو اتنا بڑا دھوکہ دے چکا تھا۔ اگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کام کرے یا پہلے بتا دیتا، وہ اسی لحاظ سے فیصلہ کرتی، اس طرح جھوٹ تو نہ بولتا۔ اف اللہ، اب وہ کیا کرے گی؟ ماں ہوتی تو بتاتی کہ کیا کرنا ہے، اور سارا مسئلہ یہی تھا کہ ماں نہیں تھی۔ اپارٹمنٹ کی بتیاں بجھی ہوئی تھی، کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور شام کی نیل کو روشنی اندر جھانک رہی تھی۔ مالا نے دروازہ کھولا تو وہ لاؤنج کے ایک صوفے پہ بیٹھا نظر آیا۔ وہ نیم اندھیرے میں بیٹھا تھا، گود میں رکھے لیپ ٹاپ، اسکرین کی روشنی اس کی گلاسز میں چمک رہی تھی۔ آہٹ پہ نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ چوکھٹ میں کھڑی تھی، چہرہ دھلا دھلایا بنا میک اپ کے تھا اور آنکھیں ویران۔ دھیرے سے سوئچ بٹن دبایا، ایک دم سارے میں روشنی پھیل گئی۔ زیادہ ہلکا سا مسکرایا، بتی ہلکی کر سکتی ہو؟ مجھے ایسے اچھا لگ رہا تھا۔ آپ کو اندھیرے اچھے لگتے ہیں؟ مالا نے اس سے نگاہ ہٹائے بغیر سوئچ بٹن کو دبایا۔ ایک بتی جلتی رہی، باقی بجھا دی۔ لاؤنج پھر سے نیم اندھیر ہو گیا، لیکن پہلے سے بہتر تھا۔ آپ آفس سے کب آئے؟ وہ سرسری انداز میں کہتی بیگ لیے کچن کی طرف بڑھ گئے۔ وہ روز ساتھ ہی نکلتے تھے۔ وہ پہلے اسے ڈراپ کرتا تھا، پھر وہ آفس جاتا تھا یا شاید کہیں اور۔ وہ ہر شے کے بارے میں بے یقین تھی۔ ابھی گھنٹہ پہلے وہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کیسا جا رہا ہے آفس؟ وہ سنک تک آئی اور نل کھولا، ہاتھ پانی کی دھار تلے رکھے۔ وہ گھر آتے ہی سب سے پہلے ہاتھ دھوتی تھی، لیکن آج اسے
ہینڈ واش لگانا بھول گیا تھا، بس پانی بہتے دیکھتی رہی۔ بہترین۔ زیاد نے لیپ ٹاپ سے نگاہ اٹھا کے اسے بغور دیکھا۔ کیوں؟ اتنا کام کرواتے ہیں لیکن چھٹی نہیں دیتے؟ پیپر ٹاول سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ اپنے بیگ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر ایک پرنٹ آؤٹ تہہ کیا رکھا تھا۔ یہ اس کا ٹکٹ تھا، میں نے بات کی تھی جمعے تک وہ فائنل بتا دیں گے۔ وہ اب انگلی میں پہنی موتی والی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہی اس کا پلان تھا؟ آخری وقت تک اسے کنفیوز رکھنا اور اتنی دیر سے بتانا جب وہ جا ہی نہ سکے۔ میرے بھائی کی شادی ہے زیاد، وہ بھائی جس نے عین وقت پہ بتایا ہے، نہ مشورہ نہ رائے، یہ اہمیت ہے تمہاری؟ اس کی نظریں ٹینس بال کی طرح ایک ان دونوں چیزوں پہ جا کے پلٹ رہی تھی، استنبول کے ٹکٹ کا پرنٹ آؤٹ، انگوٹھی، ٹکٹ، انگوٹھی۔ اسے ایک کو چننا تھا، اسے یہاں رہ کے زیاد کی حقیقت جاننی تھی، اس کا جھوٹ اس کے سامنے رکھنا تھا، اس سے جواب مانگنا تھا، یا اسے اپنے بھائی کو اس موقع پہ اکیلا نہیں کرنا تھا۔ ماں نہیں تھی اور اسے وہی کرنا تھا جو مائیں کیا کرتی ہیں۔ وہ اپنی فیملی کی فکسر تھی، وہ مالا تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جمعے کو آ جانا، میں اپنی فلائٹ بک کروا چکی ہوں۔ وہ کاغذ لیے اس کے سامنے آئی اور پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو اپنی ابشر ایپ سے میری ری انٹری جنریٹ کرنی ہوگی۔ زیاد سلطان کے چہرے پہ پہلے ناسمجھی ابھری، پھر اس کی جگہ برہمی نے لے لی۔ میرے بغیر جاؤ گی؟ جانتی ہو نا، شادی کے بعد میاں بیوی کو ہر جگہ ایک ساتھ جانا چاہیے۔ میاں بیوی کو ہر جگہ ایک ساتھ جانا چاہیے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے دہرایا۔ ہاں، کیونکہ بیوی اکیلی جائے تو لوگ عزت نہیں کرتے۔ اس کے انداز میں کچھ جتاتا ہوا تھا، کچھ ہر دھرم سا، کہ یہی معاشرے کا طور تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم ایک ساتھ جائیں گے، لیکن استنبول نہیں، آپ کے آفس۔ اس نے پیپر سامنے میز پہ رکھا۔ زیاد کو اس حملے کی توقع نہیں تھی، وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ واٹ؟ گردن اٹھائے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے مقابل کھڑی تھی، اس نے ابھی تک عبایا نہیں اتارا تھا۔ میں صبح آپ کے آفس آپ کے ساتھ آ جاؤں گی اور آپ کے باس سے خود بات کروں گی۔ اسے جیسے کرنٹ سا لگا، تیزی سے لیپ ٹاپ پر ہی رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا، ماتھے پہ شکنیں ابھری۔ نو وے! اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اکیلی نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ جاؤں گی، اپنے شوہر کے ساتھ، عزت سے، اور آپ کے باس سے ریکویسٹ کر لوں گی کہ میرے بھائی کی شادی ہے، اس لیے میرے شوہر کو چھٹی دے دیں۔ اس کی آواز بلند نہیں ہوئی، وہ آہستہ تھی، البتہ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ ایک ساتھ تھا، ملامت، دکھ، کرچیاں۔ بچوں والی باتیں مت کرو کشمالہ، کون اپنی بیوی کو لاتا ہے سفارش کروانے؟ اتنی بے عزتی ہوگی میری، اور اگر میں اپنے بھائی کی شادی پہ نہیں گئی تو میری بے عزتی ہوگی۔ اس وقت میرا سب سے بڑا دشمن آپ کا باس ہے، اگر اس کی وجہ سے میں معید کی شادی پہ نہ جا سکی تو آپ مجھے اپنے آفس میں آنے سے روک نہیں سکیں گے۔ وہ تیار تھی اس کے غصے کے لیے، اس کے چلانے کے لیے، اور جیسے ہر دوسری فلم ڈرامے میں ہوتا تھا، وہ شاید اس پہ ہاتھ بھی اٹھا دے۔ اس کے بعد کیا ہوگا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ تیار تھی۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ زیاد سلطان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، ماتھے کی شکنیں ختم ہو گئی۔ اس نے موبائل نکالا، چند بٹن دبائے اور پھر اسکرین اس کو دکھائی۔ اس نے ابشر سے مالا کی ری انٹری جنریٹ کر دی تھی۔ جاؤ، جو مرضی کرو، تمہیں میری پرواہ کب ہے؟ وہ جیسے دکھی تھا، ناراض تھا اور بے بس بھی۔ میں کل صبح کی فلائٹ سے جا رہی ہوں، رامین مجھے ایئرپورٹ ڈراپ کر دے گی، کیونکہ آپ کو مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے بھی چھٹی نہیں ملے گی نا۔ وہ اس کو دیکھے بنا کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ مزید اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کو دکھی دیکھ کے اسے خود دکھ ہوگا، گلٹ محسوس ہوگا، وہ کمزور پڑ جائے گی۔ اس نے مالا سے جھوٹ بولا تھا، لیکن وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کی اتنی ناراضی دیکھے گی جتنی برداشت کر سکے۔ زیادہ دیکھ لی تو وہ ضبط کھو دے گی اور اس سے جواب مانگنے لگے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ لڑائی، جھگڑا، ہنگامہ، اور وہ سکون سے معید کی شادی میں اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکے گی۔ ایک دفعہ شادی ہو جائے، پھر وہ استنبول سے واپس آ کے زیاد سے اپنے تمام جواب مانگے گی۔ ابھی اسے یہاں سے جانا تھا، وہ مزید اس کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ آپ کا ڈیفینس میکنزم ہے، سامنا کرنے کی بجائے فرار حاصل کرو۔ ذہن کے کسی تاریک گوشے سے ایک سرگوشی سنائی دی۔ کشمالہ نے سر جھٹک دیا، اسے اس آواز کو نہیں سننا تھا، اس کو 3 گہرے سانس لے کر فی الحال زیاد سے دور جانا تھا۔ زیاد اس رات کمرے میں نہیں آیا، اس کی رات بھی آنکھوں میں کٹی۔ ڈاکومنٹس، کپڑے، جوتے، سب کچھ پیک کر کے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ گھڑی کی سوئی آگے بڑھتی گئی، لیکن وہ نہیں سوئی، نہ ہی لیٹی۔ زیاد ناراض تھا اور شاید وہ چاہتا تھا کہ اس کی ناراضی دیکھ کے وہ جانے کا فیصلہ بدل لے، لیکن وہ بار بار خود کو یاد کروا رہی تھی، آج کمزور نہیں پڑنا، ابھی اسے نہیں بتانا کہ وہ اس کی جاب کا سچ جانتی ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ 2:55 پہ اسی دھن سے اس کی آنکھ کھلی، وہ چونک کے اٹھی، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے۔ کب آنکھ لگی اسے علم نہیں ہو سکا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے کا میوزک اسی طرح بج رہا تھا۔ اس نے کانوں پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے، لیکن وہ آواز کہیں نہیں جا رہی تھی، البتہ آج وہ پہلی کی طرح پھر سے سو بھی نہیں سکتی تھی۔
उसे खुद को मसरूफ़ करना था। सलीम, मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए थे, जब उठो सुबह तो कंफर्म कर देना कि मिले या नहीं। सलीम को एक ऑडियो नोट रिकॉर्ड करके भेजा। पस मंज़र में बजता म्यूज़िक अब खामोश हो चुका था। मैं तो उठा हुआ हूँ बाजी। सलीम का अगले ही लम्हे ऑडियो मैसेज आया था। उसके अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? लो बाजी, इतने साल बड़ी बीवी के पास रहा हूँ, क्या फजर की अजान सुन के भी सोता रहूँगा? एकदम से वो सीधी होके बैठी, पलकें झपकना भूल गई। फजर की अजान? लाहौर में इस वक्त फजर की अजान हो रही है। उसने तेज़ी से मोबाइल पे वी नोट खोला, जिसमें वो हर सुबह इस आवाज़ के सुनने का वक्त लिखती आ रही थी। दुनिया की हर शहर झूठ बोल सकती है सिवाय नंबर्स के। वहाँ एक कतार में औकात लिखे आ रहे थे। सऊदीया के वक्त के मुताबिक तकरीबन हर रोज़ धुन का वक्त 1 मिनट पीछे हो रहा था। सऊदी अरब में रात के 3 बजे कुछ ख़ास नहीं होता था, लेकिन ऐन इसी वक्त लाहौर में सुबह के 5 बजे का वक्त होता था। और वो क्या है जो मार्च के महीने में हर रोज़ 1 मिनट पीछे जाता है? फजर की अजान का वक्त। नींद उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। वो अब गूगल पे लाहौर की फजर की टाइमिंग चेक कर रही थी। वो ऐन वही औकात थे जो उसने नोट्स में लिख रखे थे। माला ने बेयकीनी से चेहरा उठाया। ये उसका वहम नहीं था, ये उसकी ओशन की एक पुरानी बुरी यादाश्त नहीं थी, ये माजी नहीं था, ये हाल था। कोई हर सुबह फजर के वक्त ये धुन बजाता था, मगर क्यों? उलझन, खौफ, घबराहट। उसने जल्दी से नोट्स बंद कर दिए। आज का वक्त भी तहरीर नहीं किया, उसे अपना ध्यान बटाना था। नेपोलियन कहता था अगर दुनिया एक रियासत होती तो उसका दारुल हुकूमत इस्तांबुल होता। शायद इसलिए कि इस शहर में बहुत से रंग एक साथ थे। हर सफ़र करने के ख्वाहिशमंद इंसान की तरह इस्तांबुल जाना उसका भी ख्वाब था, लेकिन ये ख्वाब पूरा हुआ तो ऐसे कि वो सारा रास्ता उदास रही। दिल अलग बोझल था। कभी अंदर से कोई मलामत करता वो शौहर था, उसको नाराज़ करके आई हो, फिर कोई उसकी तसही करता अगर वहाँ रहती तो हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते। उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए था। जाने से पहले ज़्यादा उससे नहीं मिला था। वो सुबह नाश्ता किए बगैर घर से चला गया था। वो जानती थी कि वो ये सब क्यों कर रहा है, शायद वो रुक जाए, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी। एयरपोर्ट पे अकामा दिखाते हुए उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, कहीं ज़ियाद ने उसकी री एंट्री मनसूख न कर दी हो, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। इस्तांबुल और सऊदीया का वक्त एक जैसा था। जिस वक्त वो पासपोर्ट कंट्रोल से गुजर के बैगेज क्लेम तक आई, सुबह के 10 बज रहे थे। इंटरनेट कनेक्ट करते ही उसकी पहली नज़र व्हाट्सएप पे गई। ज़ियाद का कोई मैसेज नहीं आया था। उसका दिल मज़ीद भारी होने लगा। मैं इस्तांबुल में हूँ, क्या हम आज शाम मिल सकते हैं? उसने पहला मैसेज मालिक फ़रीद को भेजा था। अगले ही मिनट उनकी कॉल आने लगी। उसने कोफत से फ़ोन को देखा। लोग मैसेज के जवाब में कॉल क्यों करते हैं? जी मालिक साहब, आप कहाँ मिलना चाहती हैं? न सलाम, न दुआ, न सफ़र का अहवाल, सीधा सवाल। किसी ऐसी जगह जहाँ मैं ख़ुद को महफूज समझूँ। निशा नशाती में एक रेस्टोरेंट है जहाँ मैं नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं, मैं पब्लिक प्लेस पे नहीं मिलना चाहती। उसने जल्दी से बात काटी। दूसरी तरफ चंद लम्हे के लिए खामोशी छाई रही। मैं आपसे एक ख़ास बात करनी है, क्या मैं आपके ऑफ़िस आ सकती हूँ? इस्तांबुल में मेरा कोई ऑफ़िस नहीं है। मैं फ़रीद होल्डिंग की मीटिंग्स कैफ़ के ऑफ़िस में रखता हूँ। हम 4 बजे वहाँ मिल सकते हैं। कैफ़? और ये वो लम्हा था जब उसे याद आया कि शहर में कौन रहता था। कैफ़ माहिर की कंपनी का नाम है, वो इसी बिल्डिंग में होता है। अगर आपको उससे कोई मसला है तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे लोकेशन पिन भेजिए, मैं आ जाऊंगी। उसका लहजा सपाट था। उसकी ज़िंदगी में माहिर फ़रीद से बड़े मसाइल थे। आर यू श्योर? मालिक फ़रीद ने मोहतात अंदाज में पूछा था। पॉजिटिव, वो फ़ैसला कर चुकी थी। मोहित उसको लेने बर वक्त पहुँचा था। उसको विजिटर एरिया में देखा तो दूर से हाथ हिलाया। वो मुस्कुरा रहा था। कशमाला मुबीन के कंधों से सारे बोझ उतरने लगे। वो भी मुस्कुरा दी। आंखें भीगने लगी। वो तेज़ी से उसके करीब आई और मोहित ने उसे गले से लगा लिया। भाई क्या होते हैं, शादी के बाद एहसास होता है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आई हो माला। वो वाकई खुश था। माही भी आएगी, फ़िक्र मत करो। वो मुस्कुरा के अलहदा हुई। फिर लहजा बदला। तुमने कोई इतनी काबिल फ़ख्र हरकत नहीं की, लेकिन फिर भी हमें शामिल होना चाहिए। माला यार, उसने माथे को छुआ। उसके दादा बीमार हैं और हाँ हाँ व्हाट एवर, उसने हाथ जला के कहा। वो ट्रॉली धकेलता सर झटक के रह गया। तैयारियां हो गई। वो दोनों साथ साथ एयरपोर्ट से बाहर आए थे। ठंडी हवा के थपेड़े ने उसका इस्तकबाल किया था। जद्दा की गर्मी से इस्तांबुल की ठंडी बाहर तब्दीली खुशगवार थी। बस केक टेस्टिंग के लिए शाम में बेकरी जाना है। मुझे शाम में 4 बजे किसी से मिलना है, इसके बाद चलेंगे। वैसे इमरजेंसी वेडिंग में भी तुम्हें केक याद रहा है? एक घूरती हुई नज़र उस पर डाली। मोहित ने ट्रॉली एक हाथ से धकेलते दूसरे से बाल खुजाए। वो माहिर गिफ्ट कर रहा है अपने भाई की बेकरी से। व्हाट? वो एड़ियों पे घूमी। तुमने उसे भी शादी पे बुलाया है? पूरी आंखें खोल के उसे देखा। हाँ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मेरी बहनें आएंगी। कोई तो होना चाहिए ना मेरी तरफ से।
वो भी चमक के बोला। वो सीने पे बाजू लपेटे चंद लम्हे उसे घूरती रही। यार इट्स ओके माला, उसने अपना नाम झूठ बताया था। हर इंसान झूठ बोलता है। हाँ, अगर वो झूठ में खुद को अमीर कहता और गरीब निकलता तो ज़्यादा बुरी बात होती, लेकिन वो अमीर है तो उसकी दौलत की चकाचौंध ने तुम्हें उसके गुनाह भुलवा दिए हैं। आफरीन, बुड़बुड़ा के सर झटकती वो आगे बढ़ने लगी। अगर तुम्हें उससे मसला है तो सबको ये क्यों लगता है कि मुझे उससे मसला है? हम 8वीं क्लास में नहीं हैं। तुम्हारी मर्ज़ी, जिसको भी बुलाओ शादी पे। माही की मर्ज़ी, वो जिससे भी बात करे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ज़िंदगी में और बहुत से मसले हैं। वही ने चौंक के उसे देखा। ज़ियाद क्यों नहीं आया? उसने फ़ौरन से चेहरे के तासुरात ठीक किए। वो निकाह वाले दिन पहुंच जाएगा। ऑफिस में कुछ काम था, उसका बॉस बहुत खड़ूस है। वो मुस्कुरा के बोली। वो एक मशरकी लड़की थी, उसे सारी दुनिया के सामने अपने शौहर का दफ़ा करना था। मोहित ने बहुत गौर से उसके चेहरे को देखा। तुम खुश हो ना माला? जाहिर है, तभी तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। और ज़ियाद भी पहुंच जाएगा, डोंट वरी। नरमी से मुस्कुरा के उसकी कोहनी दबकी। मोहित ने गहरी सांस खारिज की और मुस्कुरा दिया। माला कह रही थी कि वो खुश थी, तो वो खुश थी। वो मुतमईन हो गया। कैफ की वलानुमा इमारत पे सहर पहर उतर रही थी। माहिर फरीद अपने ऑफिस में वापस आ चुका था और शबनम का डेस्क उसकी पुरानी जगह पे पहुंच चुका था। रेनोवेशन का काम मुकम्मल हो चुका था और इससे सबसे ज़्यादा खुश शबनम थी। इस वक्त वो कैफ़ की लॉबी में रिसेप्शनिस्ट सेलिन के साथ खड़ी हाल अहवाल में मसरूफ़ थी जब ग्लास डोर खुले। शबनम ने गर्दन मोड़ के देखा। आंखों की पुतलियां सुकड़ी। नवार्द एक खूबसूरत लड़की थी। उसने सफ़ेद ट्राउज़र्स पे ग्रे हाई नेक स्वेटर पहन रखा था और सफ़ेद गर्म स्कार्फ मफलर की तरह गर्दन के गिर्द यूँ लपेट रखा था कि लंबे खुले बाल उसकी कैद में आ गए थे और हवा से उड़ने से कासिर थे। उसके कंधों पे एक छोटा सा सफ़ेद बैग पैक था और हाथ में मोबाइल जिस पे यकीनन गूगल मैप्स खुले थे। वो मतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देखती अंदर दाखिल हो रही थी। ठंड से उसकी नाक और गाल गुलाबी हो रहे थे। खुश आमदीद। सेलिन फ़ौरन मुस्कुरा के मतवज्जो हुई। मुझे मालिक फ़रीद से मिलना है। 4 बजे की अपॉइंटमेंट है। माहिर फ़रीद से? शबनम को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। सब्ज़ आंखों वाली लड़की ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। आंखों में हल्का सा गुस्सा था। मैंने मालिक फ़रीद कहा है, माहिर नहीं। दांत पे दांत जमा के तसही की और वापस रिसेप्शनिस्ट को देखने लगी। शबनम को कदरे हैरत हुई। इसमें गुस्से वाली क्या बात थी? मिलते जुलते नाम है। मालिक बे ऊपर स्टडी में है, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शबनम वहीं जा रही है। सेलिन ने उसे इशारा किया। शबनम ने बहाना करने के लिए लब खोले जब सबरीना सिर्फ काम पे नहीं बल्कि मेरे दोस्तों और दुश्मनों दोनों पे नज़र रखती थी। एक मायनी खेज मुस्कुराहट शबनम के लबों पे दर आई। मैं आपको वहीं ले चलती हूँ, आइए। ओके। लड़की ने कंधे उचका दिए और दोनों साथ साथ लिफ्ट में सवार हुई थी। शबनम ने अपना कार्ड स्वाइप किया। सब्ज़ बत्ती बुझी तो उसने मतलूबा फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। मैंने आपको पहले यहाँ नहीं देखा क्योंकि मैं यहाँ पहले कभी आई नहीं। वो सामने देख रही थी। ये माहिर बे का ऑफिस है। मालिक बे तो बस एक मेहमान है, कभी कभी आते हैं। उसने फिर से कोशिश की। अलबत्ता उसने महसूस किया कि माहिर के नाम पे उसने आंखें घुमाई थी, जैसे कुछ बहुत नापसंदीदा सा हो। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो सामने रोशनियों से चकाचौंध मरकज़ी हॉल दिखाई दिया। शबनम ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। मालिक बे ऊपर स्टडी में है। शुक्रिया शबनम, वो संजीदगी से कह के सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। शबनम ठहर गई। सेलिन ने एक दफ़ा उसका नाम लिया था लेकिन उसे याद हो गया था। उसने उसे उसके नाम से पुकारा था। वो हल्के से मुस्कुरा दी, फिर एक नज़र दूर कोने में बने माहिर के ऑफिस को देखा। पेट में मरोड़ पड़ने लगे। माहिर को गॉसिप नहीं पसंद थी। उसे हर छोटी बड़ी बात माहिर को नहीं बतानी चाहिए। बदिक्कत उस अजनबी लड़की से मुलाकात को पेट में दबाए वो अपने डेस्क तक वापस आ गई। मगर जो सबरीना करती थी वो गॉसिप के ज़मरे में आता था या नहीं, वो माहिर के ऑफिस के बंद दरवाजे को देख के सोचने लगी। स्टडी के दरवाजे के सामने मखमली पर्दा गिरा था। माला ने पर्दा हटाया तो अंदर का मंजर वाज़ेह हुआ। एक तंग सी स्टडी जिसकी 3 दीवारें किताबों से भरी थी। उसमें रखी एक कॉन्फ्रेंस टेबल जिसके दहाने पे अब्दुल मालिक फ़रीद बैठे मोबाइल देख रहे थे। मेज़ के वस्त में एक सुर्ख इमारत का मॉडल रखा था। वो अंदर दाखिल हुई तो वो अपनी जगह से उठे, मोबाइल रख दिया। वॉलपेपर लम्हे भर को जल के बुझ गया। उस पर 3 लड़कियों की एक साथ तस्वीर दिखाई दी थी। यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? वो बिना मुस्कुराए पूछ रहे थे। होती भी तो मैं आ जाती, मुझे आपसे काम था। बैग पैक मेज़ पे रखा और उनके दाएं हाथ पहली कुर्सी पे बैठी। कहिए। वो वापस बैठे और टेक लगा ली। सूट में मलबूस सफ़ेद बाल जेल से समेटे वो बेतासुर चेहरा लिए हुए थे। कशमाला के दोनों अबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। आप मुझे कॉफ़ी नहीं पूछेंगे? नहीं, मुझे टर्किश कॉफ़ी नहीं पसंद। उसने गहरी सांस ली और चेहरे पे आए बाल कान के पीछे और से
شروع سے شروع کرتے ہیں۔ وہ بہت کچھ سوچ کے آئی تھی۔ آپ نے مجھے کال کی تھی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ وہی مالک فرید ہیں یا یہ کہ آپ ماہر کے چچا ہیں۔ کیا ہم یہاں ماہر کے بارے میں بات کرنے اکٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے ابرو استجاب سے اٹھے۔ مجھے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے ہیں تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ میں آپ پہ بھروسہ کر سکتی ہوں یا نہیں۔ وہ نرم مگر ٹھوس لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پہلا سوال کیا ہے؟ وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اس دن مجھ سے ملنے بیربل کو کیوں بھیجا؟ خود کیوں نہیں آئے؟ ضرورت محسوس نہیں کی، یا شاید آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں آپ کو پہچان جاؤں؟ وہ بغور ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنا نام بتایا تھا، آپ کو پہچان جانا چاہیے تھا۔ مالک نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور مجھے نام کچھ دیر کے لیے ہی یاد رہتے ہیں۔ مالک فرید نے گہری سانس لی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جلد یا بدیر آپ ماہر کی اصلیت جان لیں گی اور اس کے حوالے سے مجھ سے بھی نفرت کریں گی۔ ایسا نہ ہوتا، میں بیربل سے بھی نفرت نہیں کرتی۔ بیربل سے کون نفرت کر سکتا ہے؟ انہوں نے شانے اچکائے۔ نیکسٹ، میرا ریسٹورانٹ ماہر نے نہیں بلکہ آپ نے خریدا تھا، کیا یہ درست ہے؟ وہ ان پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ نہیں، کیونکہ وہ آپ کا ریسٹورانٹ نہیں تھا، وہ ظہیر کا تھا۔ اسے میں نے خریدا تھا اور ماہر نے تفصیل میں گئے بغیر دستخط کیے تھے۔ یہ ہمارا روٹین کا کام ہے۔ ان کے الفاظ بے رحم تھے، اس کے اندر کچھ چھلنی سا ہو گیا۔ بیربل نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے ماہر کو میرا باڈی گارڈ بننے کے لیے کہا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ آپ کی حفاظت کرے، لیکن پھر آپ نے اسے لاہور چھوڑنے کے لیے بھی کہا۔ ہاں، کیونکہ ماہر کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل اسکرین کے وال پیپر کو دیکھا انسانوں کو ہرٹ کر جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آپ کو ہرٹ کرے۔ مالک صاحب، وہ آگے کو ہوئی اور ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری زندگی کے ہر بڑے ایونٹ میں آپ کا ہاتھ کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ تصادف؟ وہ چند لمحے انہیں دیکھے گئی۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، شک، اعتبار، الجھن۔ جب خاموشی طویل ہوئی تو وہ کھنکھارے۔ ماہر کو کوئی انسان کچھ بھی کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کی زندگی میرے لیے سب سے اوپر ہے، اور اس سب سے اس کی زندگی متاثر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے وہاں سے نکلنے کے لیے کہا تھا۔ اس کا ہر عمل اس کی چوائس تھا، جیسے آپ کا یہاں آنا آپ کی چوائس ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ کشمالہ مبین نے گہری سانس لی۔ وہ سانس جسے کنٹرول کرنا اسے اسی شخص نے سکھایا تھا، اسی پہ اعتبار کر کے اس نے کبھی دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ مجھے آپ سے ایک کام ہے، لیکن کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں سن رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے متوجہ تھے۔ شبنم نے دستک دے کر دروازہ کھولا تو ماہر کرسی موڑ کے بیٹھا تھا۔ اس کا رخ پرنٹر کی طرف تھا۔ زو زو کی آواز کے ساتھ کچھ کاغذ پرنٹ ہو کے نکل رہے تھے، جن کو وہ ایک ایک کر کے اٹھاتا جاتا تھا۔ آپ نے بیربل کے کارڈز کی اسٹیٹمنٹ مانگی تھی؟ شبنم کھنکھارتی ہوئی سامنے آئی۔ اور وہ تم گزشتہ ہفتے مجھے دے چکی ہو۔ وہ اپنے کاغذات کی طرف متوجہ تھا۔ شرٹ کے آستین موڑ رکھے تھے اور کوٹ پیچھے ہینگر پہ لٹکا تھا۔ آپ کو اسٹیٹمنٹ سے کیا اندازہ ہوا؟ وہ بات کو طول دیتی میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پیٹ میں پڑتے مروڑ شدت اختیار کر چکے تھے۔ یہی کہ وہ ڈیزائنر سٹور سے مہنگے پروڈکٹس لے کر کسی دولت کی لالچی لڑکی کو دے رہا ہے۔ بیربل اپنی مرضی سے تحفے خریدتا ہے، کیا پتہ وہ خود بھی امیر ہو، کیونکہ امیر لوگ بھی انہی ڈیزائنرز کو پہنتے ہیں۔ ماہر نے قدرے اکتا کے اسے دیکھا۔ وہ اس کا وقت ضائع کر رہی تھی۔ ڈیزائنر ویئر دو طرح کا ہوتا ہے شبنم خانم، ایک وہ جو مہنگا ہوتا ہے اور اس پہ بڑا بڑا کر کے ڈیزائنر لوگو لگا ہوتا ہے، دوسرا وہ جو زیادہ مہنگا ہوتا ہے لیکن اس پہ لوگو بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اولڈ منی رکھنے والے امیر لوگ دوسری طرح کا ڈیزائنر ویئر خریدتے ہیں کیونکہ انہیں وہ چیزیں ان کی کوالٹی کی وجہ سے درکار ہوتی ہیں، لیکن نئے پیسے والے یا امیر دکھنے کے شوقین لوگ پہلی طرح کا مال خریدتے ہیں تاکہ وہ دنیا کو اپنی امارت دکھا سکے۔ ہر وہ چیز جو بیربل لے رہا ہے وہ اس لڑکی کی پسند سے لے رہا ہے، اور ان سب پروڈکٹس کو گوگل کرو تو تمہیں اس کا ٹیسٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب میں کام کر لوں؟ شور۔ شبنم قدرے دھیمی پڑی اور پیٹ میں پڑتے مروڑ دباتی دروازے تک چلی آئی، لیکن پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ بے اختیار واپس پلٹی۔ مالک بے اوپر اسٹڈی میں کسی سے مل رہے ہیں؟ تیزی سے اس کی میز تک آئی، پھر وہ کاغذات کو اب فائل میں لگا رہا تھا۔ مالک اکثر فرید ہولڈنگ کی میٹنگز وہیں کرتا ہے۔ بزنس میٹنگ نہیں ہے، ساتھی میٹنگ ہے۔ انہوں نے کافی تک نہیں منگوائی تاکہ کوئی اوپر نہ آئے، نہ ہی اس کا نام ریسیپشن پہ لکھوایا۔ مالک کا ہر کام فرید ہولڈنگ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کمپنی کا CEO کون ہے؟ اس نے رک کے جیسے سوچا، ارے ہاں، وہ تو میں ہی ہوں۔ مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا، پھر مجھے اس سے کیوں مسئلہ ہوگا؟ ان کی مہمان ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ شبنم نے جھک کے رازداری سے سرگوشی کی۔ دل کا بوجھ بالآخر ہلکا ہوا۔
ان کی بار۔ ماہر نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ شبنم، اس نے شبنم کے انداز میں آواز دھیمی کی۔ یعنی تمہیں مالک پسند ہے اور تم جیلس ہو رہی ہو؟ ویسے وہ عمر میں کافی بڑا ہے، بال بالکل سفید ہے، لیکن پیسہ بہت ہے اس کے پاس۔ اللہ اللہ، وہ پیر پٹک کے سیدھی ہوئی، سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے، میں صرف آپ کے انکل پہ نظر رکھ رہی تھی، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ ان پہ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ میں تو تم پہ بھی اعتبار نہیں کرتا، اب میں کام کر لوں؟ اس نے جیسے تھک کے اسے دیکھا۔ شبنم نے ناک سکیڑی اور کر کے سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ بہربل ہوتا تو پوری توجہ سے اس کی بات سنتا اور اب تک اس لڑکی کا سارا بایو ڈیٹا معلوم کر چکا ہوتا۔ شبنم کے جانے کے بعد اس نے پیپر کلپ اٹھانے کے لیے چہرہ اٹھایا تو نگاہ ڈیسک کیلنڈر پہ پڑی۔ اتوار کے گرد گول دائرہ لگا تھا، معید کا نکاح۔ ان کی مہمان ایک خوبصورت لڑکی ہے، مالا نے مجھے کال کر کے مالک کا نمبر مانگا تھا۔ پرنٹر ہنوز چل رہا تھا اور کاغذ پرنٹ ہو کے باہر نکل رہے تھے، لیکن اسے سب بھول چکا تھا۔ وہ تیزی سے باہر آیا۔ شبنم نے چونک کے اسے آفس سے نکلتے دیکھا اور بے اختیار مسکرا دی۔ ابھی وہ زینوں کے وسط میں تھا، جب وہ شبنم کے ڈیسک کے قریب سے گزرا تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اس کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ وہ ابھی زینوں کے وسط میں تھا جب درمیان میں لگے آئینے پہ نگاہ پڑی۔ ماہر کے قدم وہیں جم گئے۔ اسٹڈی کا پردہ ہٹا تھا، اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مالک سربراہی کرسی پہ بیٹھا تھا اور توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ اس کے دائیں ہاتھ بیٹھی، ہاتھ اٹھا کے ہلاتی ہوئی اس کو اپنی بات سمجھا رہی تھی۔ ساؤنڈ پروف دروازوں سے آواز نہیں آتی تھی، اسے آواز سننی بھی نہیں تھی۔ وہ بس مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا، گردن میں ہائی نیک پہنے، بنا میک اپ کے شفاف چہرہ۔ بات کرتے ہوئے وہ بال کان کے پیچھے اڑس رہی تھی، انگلی میں موتی والی انگوٹھی چمکی تھی۔ اس کا وجود وہی زنجیر ہو گیا، وقت بھی جیسے تھم گیا۔ کاش وہ مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ سبرینا، میں سبرینا کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ مالک فرید نے قدرے چونک کے اسے دیکھا۔ ماہر کی سیکرٹری سبرینا؟ اس کے بارے میں آپ کو ماہر سے بات کرنی چاہیے۔ آپ فرید ہولڈنگ کے ایکٹنگ CEO ہیں۔ میں ویب سائٹ پہ پڑھا تھا، وہ اس کمپنی کو چھوڑ چکا ہے اور میرا نہیں خیال کہ میں اس سے کوئی بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں سبرینا کو نہیں جانتا، لیکن کمپنی میں اس کے ریکارڈز ہوں گے۔ مجھے اس کی فائل چاہیے، اس کے بارے میں ہر وہ معلومات جو کمپنی کے پاس ہوں، وہ کیا کرتی تھی، کہاں رہتی تھی اور اب اس کی فیملی کہاں ہے۔ لیکن کیوں؟ اس نے اضطرابی انداز میں کان کے پیچھے بال اڑسے۔ سبرینا میرے شوہر کی منگیتر تھی۔ مالک فرید نے چونک کے اسے دیکھا، ماتھے پہ لکیریں ابھری۔ نہیں، سبرینا کا کوئی منگیتر یا بوائے فرینڈ نہیں تھا، وہ اکیلی تھی۔ مالا نے میز پہ رکھی مٹھی بھینچ لی۔ وہ زیاد کی منگیتر تھی، اس نے زور دے کر کہا، جیسے خود کو یقین دلایا ہو۔ میں اس کو زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ اس کا کوئی منگیتر نہیں تھا۔ میرا شوہر اس کو اپنی منگیتر بتاتا ہے۔ میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ نہیں، آپ اپنے شوہر کی جاسوسی کر رہی ہیں اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شک رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ ویسے بھی وہ لڑکی مر چکی ہے، وہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، یعنی وہ آپ کی زندگی متاثر نہیں کر سکتی۔ بات کسی دوسری عورت کی نہیں، سچ اور جھوٹ کی ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے کیا کیا چھپاتا رہا ہے۔ مالک فرید نے گہری سانس لے کر ٹیک لگائی، ان کا چہرہ ہنوز بے تاثر تھا۔ اسی لیے آپ پبلک پلیس پہ نہیں ملنا چاہتی تھی، کیونکہ آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ آپ غلط کر رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ زیاد کو معلوم ہو کہ میں سبرینا کو کھوج رہی ہوں۔ شک شادی کو تباہ کر دیتا ہے، رشتوں کو نگل لیتا ہے۔ کیا آپ واقعی اپنے شوہر سے بات کرنے کی بجائے اس طرح کا قدم اٹھانا چاہتی ہیں؟ کرسی پہ بیٹھی لڑکی چل ہمیں انہیں دیکھتی رہی۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ آپ بیک ڈور سے کام کرنے والوں میں سے نہیں تھی، آپ پولیس اسٹیشن جا کے مقابلہ کرنے والوں میں سے تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ وہ بہادری مگر بے وقوفی تھی۔ مالک فرید پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرائے، پھر سر کو جنبش تھی۔ اوکے، میں اس عقل مندی پہ آپ کا ساتھ دوں گا۔ تھینک یو۔ شاید آپ کو لگے کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن ماں نہیں ہے، وہ ہوتی تو بتاتی کہ کیا کرنا ہے۔ اسٹڈی کی 3 دیواریں خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ چند ثانیے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر وہ دھیرے سے آگے ہوئے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ماں مر جائے تب بھی ہر انسان جانتا ہے کہ وہ اس وقت ہوتی تو کیا کہتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے منجمد ہو گئی، ساکت، ٹھنڈی۔ کل اسی وقت اسی جگہ پہ آ جائیے گا، میں سبرینا کی مکمل فائل آپ کے حوالے کر دوں گا۔ ان کا لہجہ پہلے جیسا ہو گیا، بے تاثر۔ مالا نے سر ہلا دیا۔ ایک آخری سوال۔ اس کی آواز نڈھال سی تھی، بے چینی سے بال کان کے پیچھے کیے۔ سبرینا کی موت کیسے ہوئی تھی؟ اس کے لبوں سے سوال اور دروازے کے پٹ ایک ساتھ جدا ہوئے تھے۔
اسے میں نے مارا تھا اور اپنے سوتیلے باپ کو بھی. آپ نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تو ہوگا. کشمالہ نے چونک کے چہرہ موڑا. وہ حشاش بشاش سے انداز میں کہتا اندر داخل ہو رہا تھا. سفید شرٹ کے آستین موڑے، جیل سے بال پیچھے جمائے، سوگوار سی مسکراہٹ چہرے پہ لیے وہ ان دونوں کے سامنے آیا. ویلکم ٹو استنبول. کشمالہ کو دیکھ کے سر کو خم دیا. اب وہ بازو بڑھا کے میز سے چند کاغذات اکٹھے کر رہا تھا. کیا تمہیں کسی نے دستک دینا نہیں سکھایا؟ مالک فرید انتہائی ناگواری سے بولے تو وہ چونکی. وہ ابھی تک خاموش تھی، ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی. اسے توقع تھی کہ شاید کسی کوریڈور میں وہ دکھائی دے گا، لیکن وہ اس طرح آ جائے گا یہ اس کے لیے شاکنگ تھا. میں ایک مینیپولیٹیو لائر ہوں. مجھ سے آپ کو ایسے کاموں کی توقع ہونی چاہیے. طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے تمام کاغذ سمیٹے اور سیدھا ہوا. مالا نے مٹھی بھینچی. اف بہربل، آپ اپنی سیکرٹ میٹنگ جاری رکھیے. میں بس اپنے آفس سے اپنے ہی کاغذ لینے آیا تھا. اپنے پہ زور دے کر کہا. کچھ بہت خفا اور ناراض سا تھا اس کے لہجے میں. ایک گھورنے والی نظر مالک پہ ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا. وہ ابھی تک ششدر بیٹھی تھی، کچھ بول ہی نہ سکی. نہ جانے کتنا سنا ہوگا اس نے کچھ نہیں سنا. وہ چند سیکنڈ پہلے آیا. میں اسے دیکھ رہا تھا. وہ اس کا چہرہ پڑ رہے تھے. میں چلتی ہوں. وہ بیگ اٹھا کے اٹھ کھڑی ہوئی. آئی ڈونٹ نو کہ آگے کتنے صفحے ہیں، لیکن آج کی ایپیسوڈ یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.